Hi guys, this is Kaser Abbas, Primera P6 and MS Project Trainer and Consultant. I have been teaching since 2008. I have trained thousands of students. They are working in all over the world. I have more than 15 years of experience. Today we are going to discuss about Primera P6. What is Primera P6? Primera P6 क्या है? Why we use Primera P6? Primera P6 is a project management tool. Primera P6 project management का टूल है. हम इसको यूज करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए. Primera P6 किन इंडस्ट्रीज में यूज होता है? इसमें कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, आईटी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस और बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे ये यूज होता है. गवर्नमेंट सेक्टर में यूज होता है. इसके अलावा सोलर इंडस्ट्रीज में भी ये अभी Primera P6 यूज हो रहा है. Primera P6 कोर्स कौन अटेंड कर सकता? हाउ कैन अटेंड दिस कोर्स? Yes, civil engineer, mechanical engineers, electrical, software, industrial, petroleum engineer, projects managers, project planners, schedulers ये कोर्स अटेंड कर सकते हैं. If if you are an engineer and you want to get a good job in planning department for any industry, you must have the knowledge of Primera P6. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आप जॉब करना चाहते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए Primera P6 का नॉलेज होना जरूरी है. अगर हम बात करते हैं Primera P6 की, तो इसमें 4 मेजर एरियाज हैं, जिसमें स्कोप, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट है. आप इससे पहले की मेरी कुछ वीडियोस देखेंगे तो उसमें मेजर 2 पार्ट्स बताए गए हैं, टाइम मैनेजमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट. तो यही मेजर 2 पार्ट्स हैं जिसमें हम प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बनाते हैं. कॉस्ट मैनेजमेंट होती है, तो इसमें वैसे नॉर्मली रिसोर्स मैनेजमेंट भी हो जाती है, और स्कोप जो होता है जिससे हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको कहते हैं स्कोप ऑफ वर्क. अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर एंड कंसल्टेंट. ये बताने का ये मकसद है कि जो ज्यादा डिटेल में Primera को यूज करता है वो करता है कॉन्ट्रैक्टर. जब भी आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है उसके बाद क्लाइंट और कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप स्केड्यूल बना के दें. बाज़ औक़ात वो स्केड्यूल होता है, टाइम मैनेजमेंट होती है, बाज़ औक़ात वो कहते हैं रिसोर्स लोडेड प्लान हो, रिसोर्सेज और कॉस्ट भी उसमें लोड करके दें. जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कौन बना के देता है? कॉन्ट्रैक्टर. एग्जीक्यूशन प्लान जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टर बना के देता है, क्लाइंट और कंसल्टेंट उसको जस्ट मॉनिटर कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे आप वैसे नॉर्मली आप देखते हैं तो यही साइकिल बनता है. इसमें क्लाइंट, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर. सप्लायर जो होता है वो जो मटेरियल या जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, मगर अगर हम Primera की बात करते हैं तो वो मेन जो 3 पार्टीज होती है, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर एंड कंसल्टेंट. बेसिक डॉक्यूमेंट जहां से हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिसमें स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, टर्म्स एंड कंडीशन जो होती हैं, स्पेसिफिकेशन, वो कहां से हमें पता चलती? कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी से. इसके बाद सेकंड नंबर पे बिल ऑफ क्वांटिटी, BOQ. इससे हमें स्कोप ऑफ वर्क पता चल जाता है. सपोज हमारे पास कंक्रीट है तो कंक्रीट कहां कहां हमने करनी है, टोटल कंक्रीट कितनी है, उसका यूनिट क्या है, रेट और कॉस्ट क्या है, वो हमें BOQ से पता चलता है. और ड्राइंग्स क्या है, डिजाइन, कि हमने कंक्रीट कहां कहां करनी है वो हमें ड्राइंग से पता चलेगा. प्रोजेक्ट को नॉर्मली 2 फेजेस में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन है प्लानिंग फेज और सेकंड वन है एग्जीक्यूशन फेज. बिफोर एग्जीक्यूशन जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आप वर्किंग कर रहे होते हैं, वो बेसिकली क्या कहलाता है? प्लानिंग फेज, जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, तो ये कहलाता है प्लानिंग फेज. और जब एक्चुअल वर्किंग साइट पे स्टार्ट हो जाती है तो वो कहलाता है एग्जीक्यूशन फेज. अब अगर हम प्लानिंग फेज की बात करते हैं तो प्लानिंग फेज में सबसे पहले आ रहा है टाइम मैनेजमेंट, स्केड्यूल. अगर आपने एक प्रोजेक्ट की टाइम मैनेजमेंट भी करनी है, कॉस्ट मैनेजमेंट भी करनी है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि उसकी बेस जो है वो है स्केड्यूल. टाइम मैनेजमेंट जरूरी है
کہ ہم کاسٹ مینجمنٹ اگر کرنی ہے تو ٹائم مینجمنٹ اس کے لیے ضروری ہے. یہ بیسیکلی فاؤنڈیشن ہے. اگر ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ ہوگی تو اس پہ ہم کاسٹ مینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں, ریسورسز ڈیفائن کر سکتے ہیں, پھر اسائن کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اسکیڈول ٹائم مینجمنٹ. اس پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور پاکستان میں ایک پروجیکٹ بنا ہے میٹرو لائن اورنج ٹرین. یہ پروجیکٹ تھا 27 کلومیٹر کا, 27 کلومیٹر کا. یہ ایگزامپل اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ تاکہ ایک ہمارے پاس پروجیکٹ ہو جس کو ہم ڈسکس کر سکیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے لحاظ سے, ٹائم مینجمنٹ کے لحاظ سے اور کاسٹ مینجمنٹ کے لحاظ سے. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس پروجیکٹ کی آپ نے شیڈیول بنانا ہے, ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے, ٹائم فریم کس پروجیکٹ کا بنانا. تو وہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہے وہ میٹرو لائن اورنج ٹرین ہے. یہ 27 کلومیٹر کا ٹریک. اس کو پلان کرنے کے لیے سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے پروجیکٹ پلاننگ میں وہ ہے ڈبلیو بیس, ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. ڈبلیو بیس کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹ کو ڈفرنٹ پارٹس میں بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلائیڈ میں کنسٹرکشن آف میٹرو لائن اورنج ٹرین. یہ ہمارے پاس پروجیکٹ کا نیم ہے اور یہ کہلائے گا لیول 1. یہ 27 کلومیٹر کو پیکج 1 پیکج 2 میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. 13.5 پیکج 1 تھا, 13.5 پیکج 2 تھا. اس کے بعد پیکج 2 کو آگے 3 زون میں ڈیوائیڈ کر دیا, زون 1, زون 3, 2 اینڈ زون 3. پھر ان کو آگے 3 سیکشن میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے, جبکہ اس پروجیکٹ کو 5 سیکشن میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. یہ تو جسٹ سمجھانے کے لیے, کیونکہ نیچے سپیس نہیں تھا تو اس لیے اس میں 3 سیکشن سے بنا ہے. اور پیکج 2 میں آگے پھر 3 زون میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا, پھر ان کو آگے 3 سیکشن میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. کہ جب ہم اپنے پروجیکٹ کو ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں, ڈبلیو بیس بنا دیتے ہیں, اس یہ لیول 2 بھی ہو سکتا ہے, لیول 3, لیول 4, لیول 5, جتنا بریک ڈاؤن کرتے جائیں گے, سب برانچز بنتی جائیں گے تو یہ لیولز انکریز ہوتے جائیں گے. تو یہ بیسیکلی کیا کہلاتا ہے ڈبلیو بیس, ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر, کہ ہم اپنے پروجیکٹ کو ڈفرنٹ پارٹ میں سیگریگیٹ کر دیتے. اس سے کیا ہوتا ہے پروجیکٹ کی مانیٹرنگ, کنٹرولنگ اور رپورٹنگ جو ہوتی ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے. ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے تو آپ نے اس کو اس کا اسکیڈول بنانا ہے, اس کی پلاننگ کرنی ہے, شیڈیولنگ کرنی ہے. تو اس کو ہم کس طرح بریک ڈاؤن کریں گے, بیسمنٹ 1, سیکنڈ, لوور گراؤنڈ, گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, فلور وائز ہم بریک ڈاؤن کر لیں گے. پھر فلورز میں آگے ڈپارٹمنٹ وائز کر سکتے ہیں, سول ورک ہے, میکینیکل ورک ہے, الیکٹریکل ورک ہے. تو کسی بھی پروجیکٹ کو آپ ڈپارٹمنٹ وائز, ایریا, زون, ڈسپلن, جس طرح مرضی بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. اب جب پرائمرا P6 پہ ہم ورکنگ کرتے ہیں تو یہ پرائمرا P6 کی پکچر ہے. یہاں پہ ہمارے پاس یہ چارٹ ویو آ رہا ہے, جبکہ یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیبل فارم میں آ رہا ہے. تو مین جو پروجیکٹ ہے یہ LC کنسٹرکشن آف بلڈنگ لیول 1 ہے. اس کے 3 پارٹس ہیں, یہ لیول 2, پھر ان کی سب برانچز, تو یہ لیول 3 بنے گا. اور یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس لیول تک بریک ڈاؤن کرتا ہے؟ یہ کلائنٹ اور کنسلٹنٹ کی ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں. اور دوسرا جو ہمارے پاس جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے, پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے, یا ہماری ایگزیکیوشن کی ٹیم ہے, اس سے ڈسکس کر کے ہم اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ ایزلی ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں. اس کے بعد ایکٹیویٹی یا ٹاسک, کہ ہمارے پاس جو بھی اسکوپ آف ورک ہے, جیسے ایکسکیویشن ہے, اسٹیل ہے, شٹرنگ ہے, کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز آپ نے پرفارم کرنی ہے, ہم وہ ایکٹیویٹیز لسٹ آن کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہے ایسٹیمیٹڈ ڈیوریشن, کہ ایک ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے. ڈیوریشن از دا لینتھ آف ٹائم اور ورکنگ ڈیز فار دا ایکٹیویٹیز. یہ جو ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ سپوز ہم سب سے پہلے تو اسکوپ آف ورک, جیسے ہم نے ایک سپوز دیوار بنانی ہے, اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کا سائز کیا ہے, ٹوٹل نمبر آف برکس کتنی لگنی ہے, اور جو برکس لگانے والا ہے جسے ہم میسن کہتے ہیں, مستری, وہ ایک دن میں 1 گھنٹے میں کتنی برکس لگا لیتا ہے, اسے بولتے ہیں پروڈکٹیوٹی ریٹ, کہ ایک دن میں 1 گھنٹے میں وہ کتنی برکس لگا لیتا ہے. سپوز ہم کہتے ہیں 1000 لگا لیتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ میسن جو ہے نا وہ ہمارے پاس کتنے اویلیبل ہوں گے. اگر ہمارے پاس 10 ڈیز کی ایکٹیویٹی ہے اور 2 اس پہ ہم میسن لگا رہے ہیں, اور اگر ہم
10 डेज की एक्टिविटी पे है, उसमें हम 4 मैसन लगा देते हैं, उसकी ज़ाहिर अंडरस्टूड सी बात है, उसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी। तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड चीज होती है। वैसे भी कुछ शीट्स होती है, स्टैंडर्ड बनी होती है, कुछ 2 3 4 प्रोजेक्ट्स होते हैं कंपनीज के, उन्होंने प्रीवियस प्रोजेक्ट से एक्सपीरियंस जो भी होता है वो लिया होता है, उसके लिहाज से वो शीट्स भी बनी होती है कि एक्सकेवेटर जो है 1 घंटे में कितनी एक्सकेवेशन कर लेता है, उसकी बेस पे भी आप टाइम उसका अज्यूम कर सकते हैं कि इस एक्टिविटी को इतना टाइम चाहिए। इसके बाद माइलस्टोन, अचीवमेंट, गोल, इवेंट, कि जब हम प्रोजेक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में सेग्रीगेट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जहां से भी कोई मेजर एरिया स्टार्ट हो रहा होता है वो स्टार्ट माइलस्टोन कहलाता है, और जहां पे उसका एंड हो रहा था वो फिनिश माइलस्टोन कहलाता है। और माइलस्टोन की कंडीशन है कि इसकी ड्यूरेशन हमेशा 0 होती है। नेक्स्ट है लिंकिंग ऑफ एक्टिविटीज, डिपेंडेंसीज, रिलेशनशिप्स। ये बहुत अहम चीज है। इसकी 4 टाइप्स हैं, एसएस, एसएफ, एफएस एंड एफएफ। एसएस क्या है कि if we have 2 activities, activity A and B, and we want to start activity A and B on the same time, same date, then we use SS. Start date will be same. कि हम चाह रहे हैं कि 2 हमारे पास काम है, वो एक ही टाइम को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक ही डेट को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप बनाएंगे स्टार्ट टू स्टार्ट। मैं एक ही टाइम की इसलिए बात कर रहा हूं, एक डेट की। बाज़ औक़ात हमारे प्रोजेक्ट जो होते हैं, प्लान जो हम करते हैं, वो जैसे शट डाउन है, मेंटेनेंस होती है, वो आवर्स में होती है, तो वो एक ही डेट को, एक ही टाइम को एक्टिविटी स्टार्ट हो रही होती है। स्टार्ट टू फिनिश है कि जिस दिन को ए स्टार्ट हो उस दिन को बी फिनिश हो। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। ये क्या होता है कि जिस दिन को ए स्टार्ट हो उस दिन को बी फिनिश हो। ये आउट ऑफ सीक्वेंस एक्टिविटीज हो तब हम कर सकते हैं, जो पहले करनी है वो बाद में कर रहे हैं, और जो बाद में करनी है वो पहले कर रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप बन सकता है। इसके बाद है फिनिश टू स्टार्ट। 80 to 90% प्रोजेक्ट्स पे ये यूज होती है, फिनिश टू स्टार्ट के फिनिश एक्टिविटी ए बिफोर स्टार्टिंग बी, और फिनिश टू फिनिश है कि दोनों एक्टिविटीज एक ही टाइम को, एक ही डेट को फिनिश होंगे। तो जब हम रिलेशनशिप बना लेते हैं तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, क्रिटिकल पाथ मेथड। सिस्टम सीपीएम को अप्लाई करते हुए हमें एंड डेट कैलकुलेट करके देता है प्रोजेक्ट की, उसमें बता देता है कि हमारे पास कौन सी एक्टिविटीज क्रिटिकल हैं, कौन सी एक्टिविटीज नॉन क्रिटिकल है, किसमें कितना फ्लोट है। क्रिटिकल सिंपल वर्ड्स में वो हैं जिनको हम लेट नहीं कर सकते, वो कांट डिले, और नॉन क्रिटिकल जिनको हम लेट कर सकते हैं। और फ्लोट टाइम कुशन या मार्जिन होता है। इसमें भी 3 तरह के होते हैं, एक टोटल फ्लोट है, एक फ्री फ्लोट है, और एक प्रोजेक्ट फ्लोट होता है। फ्लोट बेसिकली कुशन या मार्जिन होता है। ये भी हम जब क्लासेस नेक्स्ट स्टार्ट होंगी तो उसमें बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं उनमें फ्लो टाइम 0 होता है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है जिनमें फ्लो टाइम मौजूद होता है। तो ये बेसिकली प्री प्लानिंग है कि जब हम रिलेशनशिप बना लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उससे क्या हमें पता चलेगा, प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, टोटल नंबर ऑफ डेज प्रोजेक्ट के, और उसमें यह पता चल जाएगा पूरे प्रोजेक्ट में कौन सी एक्टिविटीज क्रिटिकल है और कौन सी नॉन क्रिटिकल है। क्रिटिकल एक्टिविटीज पे आप क्या स्टेप लेते हैं कि इन एक्टिविटीज पे टाइम पे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, और जो नॉन क्रिटिकल है उनको इतना लेट कर सकते हैं, यानी कि इन एक्टिविटीज से जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, इसके रिसोर्सेज दूसरी क्रिटिकल एक्टिविटीज पे चंद दिन के लिए आप यूज कर सकते हैं ताकि वो लेट ना हो। तो ये प्री प्लानिंग में यही चीज आती है कि 3 साल का प्रोजेक्ट है, स्टार्ट डेट प्रोजेक्ट की पता चल जाएगी, फिनिश डेट, टोटल नंबर ऑफ डेज, हर एक्टिविटी की स्टार्ट डेट, फिनिश डेट। और जैसे अगर आपकी मैनेजमेंट या आपके जो आपके सीनियर कहते हैं कि हमें ये बताएंगे 2024 में जैन में कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, फिनिश हो रही है, तो फौरन आप उसको फिल्टर करके उनको दे सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास अभी से शेड्यूल होगा बिफोर एग्जीक्यूशन। और ये प्राइमरी P6 की पिक्चर है। इस तरह का एक स्केड्यूल बन जाता है जिसमें हमें टोटल नंबर ऑफ डेज पता चल जाते हैं, प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट, फिनिश डेट। ये WBS बना हुआ है, WBS का टोटल नंबर ऑफ डेज, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, हर एक्टिविटी की स्टार्ट डेट, फिनिश डेट। और यहाँ पर राइट साइड पे आप देख रहे हैं रेड बार्स आ रही हैं, ये क्रिटिकल कहलाती हैं, और ग्रीन बार्स नॉन क्रिटिकल कहलाती हैं। ये रिलेशनशिप की बेस पे सिस्टम हमें खुद से कैलकुलेट करके देता है। ये आउटपुट है जो हम इनपुट देते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट में हम 3M बनाते हैं, मैन पावर, मटेरियल और मशीनरी।
مین پاور کی جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں وہ آورز میں ہوتی ہیں، مین آورز کہتے ہیں، اور جو مشینری وہ بھی آورز میں ہوتی ہے. جو مٹیریل ہوتا ہے اس کے لیے ڈفرنٹ یونٹس ہوتے ہیں، ٹن ہے، کے جی ہے، سی ایف ٹی، ایس ایف ٹی. یہ بی یو کے میں دیے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ مٹیریل جو ہے اس کا یونٹ کیا ہے، تو یونٹس آمیرز اس میں ایڈ ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ایکسپینسز ہوتے ہیں، اوور ہیڈس. ایک تو ہم یہ 3M جو ہے مین پاور، مٹیریل اور مشینری کے ریسورسز بنائیں گے، ان کے یونٹ وائز ریٹ آ جائیں گے. اور اس کے علاوہ ایکسپینس کیا تھا، اوور ہیڈ، انڈائریکٹ کاسٹ اسے کہتے ہیں. کہ جیسے ہمیں پروجیکٹ اوارڈ ہوا، ریسورسز سائٹ پہ لے کے جانے ہیں، ٹرانسپورٹر کو کچھ پیمنٹ کرنی ہے، سائٹ آفس سیٹ کیا، واٹر ڈسپینسر، فرنیچر خریدا، ٹریننگ کروا رہے ہیں، لیپ ٹاپ پرچیز کیے ہیں، تو یہ اس میں آئے گا ایکسپینسز میں. تو اس میں 3M ایڈ کریں گے ہمارے ایکٹیویٹی پر. اور اس کے علاوہ ایکسپینسز ہو سکتے ہیں. اب لازمی نہیں ہے کہ ہر ایکٹیویٹی پہ آپ مین پاور، مٹیریل اور مشینری لگائیں. کچھ ایکٹیویٹیز پہ یہ تینوں ریسورس آ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہے اس میں ایک ریسورس لگ رہا ہوتا ہے، ایک ٹائپ لگ رہی ہوتی ہے، جیسے مین پاور ہے، مٹیریل ہے، مشینری. تو جو بھی ہمیں ریسورس چاہیے ہوگا ایک ایکٹیویٹی پہ یہ تینوں ریسورس بھی لگا سکتے ہیں، ایکسپینس بھی لگا سکتے ہیں، اور ایک اگر ایکسپینس آپ اس پہ سیپریٹ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی اسائن کر سکتے ہیں. اس سے ہمارے پاس ایکٹیویٹی کی کاسٹ آ جائے گی، ٹوٹل پروجیکٹ کی کاسٹ پتہ چل جاتی ہے، اور ریسورس مینجمنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ریسورس ہے جیسے سٹیل ہے، ٹوٹل کتنے ٹن ہے، کس ڈیٹ میں کتنے ٹن یونٹس آپ کو چاہیے، کتنے ٹن چاہیے، اور اس کے لیے کتنا پیسہ چاہیے. اور کیش فلو کیا ہے، کس منتھ میں کس ویک میں آپ کو کتنا پیسہ چاہیے. ہسٹوگرام، اس میں کچھ گرافیکلی رپورٹس بن جاتی ہیں. ہسٹوگرام ایسکر بنتا ہے. ہسٹوگرام جو ہوتا ہے یہ ورٹیکل بارز میں آ رہا ہوتا ہے، اور ہسٹوگرام ایک لائن جا رہی ہوتی ہے، وہ ایک ہی لائن میں ہمیں یونٹس اور کاسٹ میں شو کر رہا ہوتا ہے کہ انڈر بجٹ ہے، اوور بجٹ ہے. تو اس سے ہمیں ایسکر سے یہ چیز پتہ چل جاتی ہے. جب ہم ایک پروجیکٹ بنا لیتے ہیں، اسکیجولنگ کر لیتے ہیں، اس میں نے یہ بھی چیز آپ کو بتائی ہے کہ بعض اوقات ان کی کلائنٹ اور کنسلٹنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ آپ جسٹ اسکیجول بنا کے دیں، اور بعض اوقات ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ سورس بھی لوڈ کریں، کاسٹ بھی لوڈ کریں. تو جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ بنا کے سینڈ کر دیتے ہیں کلائنٹ اور کنسلٹنٹ کو. جب کنسلٹنٹ اس کی اپروول دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو پلان بنایا ہے یہ آپ کا ہماری ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے، تو وہ بن جاتا ہے بیس لائن ٹارگٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے ایک اسکیجول بنا کے سینڈ کیا اور کلائنٹ اور کنسلٹنٹ نے اس کو چیک کیا. کنسلٹنٹ نے چیک کیا کہ آپ کے ڈبلیو بی ایس جو لیولز ہیں وہ کم ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈبلیو بی ایس لیولز کو بڑھائیں، یا کوئی آپ نے سکوپ آف ورک تو نہیں مس کیا، کوئی ایکٹیویٹی مس کی ہو. ڈوریشن کا ہو سکتا ہے آپ نے بہت زیادہ ڈوریشن ایکٹیویٹیز کی دی ہوئی ہیں. اس میں بھی آئیڈیل جو ہے نا اسکیجول کیا ہوتا ہے، اس میں ڈوریشن کیا ہونی چاہیے، وہ بھی ہم ٹریننگ میں، اگر آپ اس کورس میں کو جوائن کرتے ہیں تو اس ٹریننگ میں ہم ڈسکس کریں گے. جیسے ایک میں چیز بتا دیتا ہوں کہ کنسٹرکشن میں ایک سٹینڈرڈ ہے کہ ایکٹیویٹیز کی ڈوریشن جو ہے نا وہ 25 to 28 ڈیز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جو ایگزیکیوشن والی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور جو پروکیورمنٹ والی ہوتی ہیں ان کی تو زیادہ ہو سکتی ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ریلیشن شپ چیک کرتا ہے کنسلٹنٹ کہ آپ نے ریلیشن شپ صحیح بنائے ہوئے ہیں. یہ نہ ہو کہ جو پہلے ایکٹیویٹی کرنی وہ بعد میں آپ نے ایڈ کی ہوئی، اور بعد میں کرنی وہ پہلے آپ نے ایڈ کی ہوئی. اس میں بھی ایک اور چیز میں بتا دوں کہ اس کے لیے سائٹ کا ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے. دو طرح کی جابز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پلاننگ انجینئر، اور ایک ہوتی ہے سیکنڈ جاب اسسٹنٹ پلاننگ انجینئر. اسسٹنٹ جو ہوتا ہے اس کو اس کے سینئر گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. جو پلاننگ انجینئر ہوتا ہے کیونکہ اس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے سائٹ کا اور چیزوں کا، وہ خود سے ڈسکرائب کرتا ہے یہ چیزیں. ڈوریشن جو ہے نا وہ خود سے ڈیسائیڈ کرتا ہے. اگر اس میں کسی چیز میں کنفیوژن ہے، کیونکہ یہ ٹیم ورک ہے، تو ایگزیکیوشن والی ٹیم بھی اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. آپ کے جو سینئر ہوتے ہیں پروجیکٹ مینیجر وہ بھی اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جب ایگزیکیوشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو سائٹ سے ڈیلی پروگرس رپورٹ، جہاں بھی ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے وہاں سے ڈی پی آر آتی ہے، ڈیلی پروگرس رپورٹ. اس کے بعد کلیکشن آف پروگرس فرام سائٹ اینڈ ریکارڈنگ آف پروگرس. یہ کیا ہے، ڈیلی پروگرس رپورٹ. اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو سائٹ سے پروگرس آئی اس کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا 2 ایئرس کا پروجیکٹ تھا یا 3 ایئرس کا، تو جین میں سٹارٹ ہوا، آج کی ڈیٹ تک ہمارا شیڈیول پرسنٹیج کیا ہونا چاہیے تھا پلان کے مطابق، اور ہماری پرفارمنس کیا ہے.
یہ ہو سکتا ہے شیڈیول پرسنٹیج 15% ہونا چاہیے، ہماری پرفارمنس 10% ہے، اس کا مطلب 5% پروگرس کم ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری پروگرس ہونی چاہیے تھی 10% اور ہماری پرفارمنس جو ہے نا وہ 15% ہے. شیڈیول پرسنٹیج کمپلیٹ 10% اور ہماری پرفارمنس 15، اس کا مطلب ہے 5% اچھا پرفارم کر رہے ہیں، جو ہم شیڈیول بنایا تھا اس سے آگے جا رہے ہیں. اب اس کو ایڈوانس لیول پہ ڈسکس کرتے ہیں ہم. اس کے لیے ایک ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے ارنڈ ویلیو مینجمنٹ ٹو مانیٹر پروگرس اینڈ پروجیکٹ پرفارمنس. اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایس پی آئی اور سی پی آئی. اس پہ بیک اینڈ پہ فارمولاز ہیں، تو یہ ابھی ہم ایس پی آئی سی پی آئی کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایس پی آئی کیا ہے؟ شیڈیول پرفارمنس انڈیکس. اور سی پی آئی کاسٹ پرفارمنس. اس میں ایک ون ویلیو ہوتی ہے. ہم ایس پی آئی کے لحاظ سے اگر دیکھتے ہیں تو ون ہوتا ہے آئیڈیل سچویشن، جو پلان کیا اسی کے مطابق چل رہے ہیں. اور 0.90 کا مطلب ہوتا ہے 10% پروگرس کم ہے. 0.80 20%. اور 1.1 کا مطلب ہوتا ہے کہ 10% اچھا پرفارم کرے. اور 1.2 کا مطلب ہے 20%. اور 1.3 کا 30%. اور اگر بہت زیادہ ہی ڈفرنس آ جائے 1.4 1.5، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پلان میں کیوں گڑبڑ کی تھی. اس کے بعد اسی طرح ہم کاسٹ میں دیکھتے ہیں. 0.90 کا مطلب ہے 10% کاسٹ زیادہ لگ رہی ہے. 0.80 20%. 0.70 30%. اور 1 سے اوپر جو کاسٹ ہوگی 1.10، اس کا مطلب ہے اچھا پرفارم کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی کیا بتاتا ہے؟ انڈر بجٹ اور اوور بجٹ. تو اس میں جو پرائمر اپی 6 میں ہم پریکٹیکل ورکنگ کرتے ہیں، اس میں جہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں انٹرپرائز پروجیکٹ سٹرکچر ہوتا ہے، جس میں ہم بتاتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن ہے، اس کا جو پورٹ فولیو پروفائل ہوتی ہے کہ ہماری آرگنائزیشن کس نیچر کے پروجیکٹس پہ کام کرتی ہے. اس ایگزامپل میں بتایا گیا ہے پیل کے بارے میں. پیل میں 3 ڈپارٹمنٹس ہیں، ہوم اپلائنسز ہے، پاور ڈویژن اور میڈیا. پھر ہوم اپلائنسز میں ریفریجریٹرز ہے، ایئر کنڈیشنر ہے، اور پاور ڈویژن میں ٹرانسفارمر ہے، انرجی میٹرز ہیں، اور میڈیا میں ارتھ آور اور گیمز اینڈ ایکٹیویٹیز. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ای پی ایس جب ہم پرائمرا میں بناتے ہیں تو ہمارے پاس ڈفرنٹ پروجیکٹس آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈسپلن وائز شو ہوتے ہیں. اور او بی ایس ہوتا ہے آرگنائزیشنل بیک گراؤنڈ اسٹرکچر. یہ رپورٹنگ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کو کون بندہ لیڈ کر رہا ہے. وہ ٹاپ پہ ڈیزگنیشن جو ہوتی ہے وہ سی او ہوتا ہے، سی او کے نیچے ڈائریکٹرز کے نیچے پروجیکٹ مینیجرز. اور اگر ہم پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ پی ایم سے سٹارٹ ہوتا ہے، پروجیکٹ مینیجر سے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں ایک آرگنائزیشن کی تو وہ سی او سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ پروجیکٹ مینیجر سے سٹارٹ ہوتا ہے. پروجیکٹ مینیجر، اس کے نیچے اس کے انجینئرز آ جاتے ہیں، انجینئرز کے نیچے سپروائزر آ جاتے ہیں. تو یہ تھا اس کا انٹروڈکشن. اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں، اف یو وانٹ ٹو گیٹ دس ٹریننگ یو کین جوائن اس. ہمارے پاس فزیکل کلاسز بھی ہیں اور اس میں زوم سیشن بھی آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.